من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام جو یہاں کے ذمہ داروں نے جب مجھ سے مانگنا چاہا تو میں نے معذرت کی کہ میں اس تاریخ کو خالی نہیں ہوں، میرا کلیا چک میں مالدہ میں پروگرام ہے اور ابھی بہت خطرناک ایک ایکسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا ہے حال ہی میں رات میں بائی روڈ سفر کرنے سے پرہیز کر رہا ہوں، لیکن مولانا توحید صاحب نے اور ذمہ داروں نے بہت زیادہ پریشر ڈالا اور کہا کہ نہیں شیخ آپ کو آنا ہوگا، علاقے میں ضرورت ہے، اور یہ جاننے کے باوجود کہ بہت لمبا راستہ ہے اور کلیا چک کے پروگرام سے ہو سکتا ہے مجھے جلدی فرصت نہ ملے، تب بھی میں نے منظوری دے دی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ آج جب میں کلیا چک میں پہنچا تو بارش کا موسم تھا، وہاں بارش ہو رہی تھی، تو مجھے ایسا لگا کہ شاید جلدی فرصت مل جائے، میں پہنچ جاؤں یہاں پہ، لیکن بارش وہاں رک گئی۔ وہاں میری تقریر شروع ہوئی 11:15 بجے، 11:15 بجے سے لے کر کے تقریباً 12:30 بجے تک میری تقریر ہوئی۔ گاڑی والا پہلے سے ریڈی تھا، بیگ وغیرہ سارا سب کچھ میں نے گاڑی کے اندر رکھوا دیا، اور اسٹیج سے سیدھے میں کار میں بیٹھ کر کے آپ کے یہاں کے لیے چل دیا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ
50 یا 160 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور ڈرائیور صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی چلائی، اور ہم لوگ جب 12:30 بجے وہاں سے نکلے ہیں، 3:10 پر میں آپ کے یہاں حاضر ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے بہت سارے لوگ سننے کے منتظر تھے، لیکن چونکہ انتظار کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لوگ چلے گئے۔ میں آیا تو بہت ساری عورتوں کو دیکھا، بچے اور عورتیں ٹریکٹر میں جا رہے ہیں، پھر بھی بہت ساری ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ہمارے مرد حضرات بیٹھے ہیں، اور یہ آخری وقت ہے رات کا، بڑا قیمتی وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سب کو یہاں ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے کہنے کو، ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں آج کی تقریر میں بیان کروں، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، اسلام بڑا صاف ستھرا دین ہے، اسلام پاکیزگی کا دین ہے، اسلام میں گندگی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے نماز۔ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک تو نمازی کا بدن پاک ہو، دوسرے نمازی کا کپڑا پاک ہو، اور تیسرے نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہو۔ اسلام اس قدر صفائی اور پاکیزگی پر زور دیتا ہے، لیکن ایک صفائی ہوتی ہے ظاہری صفائی، بھئی کپڑا بہت صاف ہے، جسم بہت صاف ہے، گھر اور مکان بہت صاف ہے، لیکن اندر گندگی بھری ہے۔ انسان کے اخلاق میں، انسان کے کیریکٹر میں، انسان کی سیرت میں، انسان کے کردار میں گندگی بھری ہے۔ یہ اصل گندگی ہے، اور اسلام نے اس گندگی کو بھی دور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کیوں آئے دنیا میں؟ اللہ نے کیوں بھیجا آپ کو دنیا میں؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ایمان والوں پر۔ اس نے ایمان والوں کے اندر ایک ایسا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک اور صاف کرتے ہیں، ان کو پوتر کرتے ہیں، ان کو صاف کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم کس چیز سے صاف کرنے کے لیے آئے تھے؟ نبی اکرم لوگوں کو نہلانے اور غسل دینے کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ یہاں صفائی اور پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اخلاق اور کردار اور عقیدے کی گندگیوں سے ہمیں اور آپ کو نکالنے کے لیے آئے تھے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، انہی گندگیوں میں سے ایک بہت بڑی گندگی ہے سماج کے اندر زناکاری اور بدکاری کی گندگی۔ اسلام اس بات کو قطعاً گوارا نہیں کرتا کہ سوسائٹی کے اندر بدکاری ہو، زناکاری ہو، حرام کاری ہو۔ اسلام نے ہر طریقے کی بدکاری کو حرام قرار دیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تمام گندے کاموں سے، تمام فحش کاموں سے، تمام ناپاک حرکتوں سے بچو، ان کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ کھل کر کی جا رہی ہوں، چاہے وہ چھپ کر کی جا رہی ہوں۔ قرآن کا 15واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت گندا کام ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ غور کیجئے،
یہ نہیں کہ زنا مت کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ قرآن کا لفظ ہے. یعنی یہ حرکت، یہ زناکاری، یہ بدکاری اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ اللہ نے اس کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو جتنی ناپسند ہے شیطان کو اتنی ہی پسند ہے. آپ جانتے ہیں جب ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا نے جنت میں اس درخت کو کھا لیا جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، تو اس غلطی کا سب سے پہلا جو اثر ظاہر ہوا، دونوں کے بدن کے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما من سوآتہما. اے آدم کی اولاد، اے حوا کی بیٹیوں، شیطان تمہیں بہکا نہ دے، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے جس طریقے سے اس نے تمہارے باپ آدم کو اور تمہاری ماں حوا کو جنت سے نکلوایا تھا. يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، اس نے ان دونوں کے کپڑوں کو اتروا دیا تھا. دونوں کی شرمگاہیں نظر آنے لگی، دونوں کی کا ستر نظر آنے لگا، اور شیطان یہی چاہتا تھا دونوں ننگے ہو جائیں. پہلے دن سے ابلیس کا یہی مشن ہے، انسان ننگا ہو جائے، عورت ننگی ہو جائے، مرد ننگا ہو جائے. عریانیت، ولگیرٹی، اشلیلتا، یہ شیطان کا مشن ہے. اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں زنا کے قریب نہیں جانا ہے، تمہیں گندگی کے قریب نہیں جانا ہے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لباس کا ذکر کیا، کپڑے کا ذکر کیا، تو کپڑے کا ایک مقصد یہ بھی بتایا کہ کپڑا تمہارے جسم کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے اوپر جو لباس اتارا ہے، جو کپڑے ہم نے تم کو دیے ہیں، اس کپڑے کا دو مقصد ہے. یہ کپڑا تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، یہ تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، اور یہ کپڑا زینت کا کام کرتا ہے، یہ تمہیں آکرشک بناتا ہے، یہ تمہیں سجاتا اور سنوارتا ہے. تو اسلام زناکاری اور بدکاری کی پرمیشن نہیں دیتا. اسلام تو زناکاری اور بدکاری تک پہنچانے والے جتنے راستے ہیں، ان راستوں پر اسلام پابندی لگاتا ہے. جہاں سے بھی سماج میں زناکاری اور بدکاری آ سکتی ہو، اسلام نے ان سارے راستوں کو بند کر دیا ہے. زناکاری کی شروعات ہوتی ہے نظروں کے غلط استعمال سے، آنکھوں کے غلط استعمال سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. سورہ نور کی آیت نمبر 31 اور 32 آپ اٹھائیے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے نبی، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. جب تک انسان کی نگاہ صحیح نہیں ہوگی، انسان کی نظر صحیح نہیں ہوگی، تب تک شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی. جب نظروں کا غلط استعمال ہوگا تو شرمگاہ کا بھی غلط استعمال آٹومیٹک ہوگا. آج موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. آج اگر سب سے زیادہ کوئی گناہ ہو رہا ہے تو نظروں کا گناہ ہو رہا ہے، نظروں کا زنا ہو رہا ہے، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے. والاذنان زناہما الاستماع،
کانوں کا زنا غلط چیزوں کو، گندی باتوں کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا غلط باتوں کو منہ سے نکالنا ہے، والید زناہ البطش، اور ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا اور چھونا ہے، والرجل زناہ الخطا، اور پیر کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے، والقلب یہوی ویتمنا، اور انسان کے دل میں غلط چیزوں کا خیال پیدا ہوتا ہے، والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، اور اس کے بعد انسان کی شرمگاہ یا تو غلط کام کر ڈالتی ہے یا بچ جاتی ہے۔ تو نظر سے شروعات ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد صرف مردوں سے نہیں، عورتوں سے بھی کہا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اب عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کرے گی؟ اس کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے عورت کا پردے میں رہنا، اور عورت کا اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کو چھپا کر کے رکھنا۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اے ایمان والی عورتوں تم اپنی زینت کو کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر مت کرو۔ اب زینت کے اندر عورت کا چہرہ بھی آ گیا، عورت کا پورا بدن آ گیا، عورت کے زیورات آ گئے، عورت کے جسم کے نشیب و فراز آ گئے، عورت سر سے پیر تک زینت ہے، اور اللہ نے کہا تیری زینت تجھے غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تمہیں اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر رکھنا ہے، اپنے گریبان پہ رکھنا ہے، بھائی کے سامنے بھی، باپ کے سامنے بھی، سسر کے سامنے بھی، محرم رشتہ دار کے سامنے بھی، جب بھی تم رہو اپنے سر پہ دوپٹہ رکھو، اپنے سینے پر دوپٹہ رکھو۔ اللہ اکبر، قرآن کریم جیسی عظیم کتاب، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کا دوپٹہ اور عورت کا پردہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج عورت کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے، آج مسلمان عورت کے سر سے اس کا دوپٹہ چھین لیا گیا ہے۔ آج مسلمان عورت پردے اور دوپٹے کو سے آزاد ہونا چاہتی ہے، اور دنیا یہی چاہتی ہے کہ عورت اس دوپٹے سے آزاد ہو جائے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتی ہیں، جنت میں جانا چاہتی ہیں، تو آپ اپنے پردے سے کبھی سمجھوتا نہ کریں، آپ اپنے دوپٹے سے کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ جنت کی عورتوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ دوپٹے والی ہوں گی، وہ حیا والی ہوں گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتِ إِلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اگر جنت کی عورتیں زمین کی طرف جھانک دیں، زمین کی طرف ایک نظر ڈال دیں، تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی فضا اور جتنا ماحول ہے سب خوشبو سے بھر جائے۔ یہ جنتی عورت کی خوشبو ایسی ہوگی، اگر وہ صرف زمین کی طرف جھانک دے، دنیا کی طرف جھانک دے، تو دنیا خوشبو سے بھر جائے گی۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہے، وہ دوپٹہ اتنا قیمتی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے وہ دوپٹہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی، جو جنتی عورتیں ہوں گی، وہ بھی دوپٹہ اپنے سر پہ رکھنے والی ہوں گی، وہ بے حیا نہیں ہوں گی، وہ بے پردہ رہنے والی نہیں ہوں گی، وہ شرمیلی ہوں گی، وہ حیا والی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لسٹ بیان کی کہ کن کن رشتہ داروں سے عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ،
عورت کو اپنے باپ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے شوہر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سسر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اولاد سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سوتیلے بیٹوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او اخوانہن اپنے بھائیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او بنی اخوانہن اپنے بھائی کے بیٹوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او بنی اخواتہن اپنی بہن کے بیٹوں سے یعنی اپنے بھانجوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او نسائہن عورت کو عورتوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او ما ملکت ایمانہن لونڈیوں سے اور گھر میں کام کرنے والی نوکرانیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال یا گھر میں کام کرنے والے بہت بوڑھے مرد جن کے اندر کوئی خواہش نہیں بچی ہے، ان بوڑھے مردوں سے بھی تمہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء اور اتنے چھوٹے بچوں سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ابھی مرد و عورت کی راز کی باتیں نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا کہ بچے ایسے ہونے چاہیے جو عورت کی راز کی باتیں نہ جانتے ہوں۔ آج تو موبائل نے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا، 8-8 سال کے بچے، 9-9 سال کی بچیاں آج اپنی عمر سے آگے کی سوچ اور ذہنیت رکھتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بچوں سے ان کا بچپن ہم نے موبائل دے کر کے چھین لیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے جو بھی عورتوں کی راز کی باتیں نہیں جانتے ہیں ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا اگر بچے بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، اگرچہ ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن اگر وہ سمجھدار ہو چکے ہیں تو ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ اے مسلمان عورتوں، جب تم زمین پہ چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زور زور سے نہ مار کے چلا کرو، اس لیے کہ تمہارے پاؤں کے اندر جو پائل ہوتی ہے، جو تمہارے پیر کے اندر پازیب اور پائل ہوتی ہے، اس پائل کی آواز بھی غیر مردوں تک نہ جائے۔ تمہاری وہ زینت ہے، تمہارے پائل کی جھنکار بھی تمہاری زینت ہے، وہ زینت بھی غیر مردوں تک نہ جائے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے جو آپ کو پائل کی آواز بھی غیر مردوں تک لے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اسلام ایک عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام اس بات کی کیسے اجازت دے دے گا کہ عورت سج کر کے، سور کر کے، کریم پاؤڈر لگا کر کے، لپسٹک لگا کر کے، اپنی آنکھوں پر مسکارا لگا کر کے، اپنے بالوں میں خوشبو لگا کر کے، اپنے آپ کو سجا کر کے اور سنوار کر کے وہ غیر مردوں کے سامنے نکلے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اسلام نے یہ ساری تعلیمات اسی لیے تو دی ہے تاکہ سماج سے زناکاری ختم ہو جائے۔ زناکاری اور بدکاری کو روکنے کے لیے جب تک ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تب تک سماج سے زناکاری اور بدکاری نہیں ختم ہو سکتی۔ قرآن کا 22واں پارہ اٹھائیے، 21ویں پارے کی آخری آیتیں اور 22ویں پارے کی شروعاتی آیتیں دیکھیے۔ حکم تو دیا جا رہا ہے نبی کی بیویوں کو، خطاب تو کیا جا رہا ہے نبی کی بیویوں کو، مگر ان کے ذریعے پوری امت کو کچھ پیغام دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم کو دنیا چاہیے اور دنیا کی دولت چاہیے تو آ جاؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، لیکن میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں، میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، آج شوہر اگر حلال طریقے سے پیسہ کماتا ہے، اگر شوہر محنت کر کے پیسہ کماتا ہے تو عورتوں کو راس نہیں آتا، ان کو یہ لگتا ہے ہمارے ارمان پورے نہیں ہو سکتے۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو شوہر کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان کا شوق پورا کرنے کے لیے ناجائز راستے اپنائے، حرام راستے اپنائے، غلط طریقے اپنائے۔ نبی اکرم کی بیویاں جو اس امت کی مائیں ہیں، جب اللہ کے نبی کی بیویوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے خرچے
بڑھنے چاہیے، ہماری آمدنی بڑھنی چاہیے، ہمیں پیسہ زیادہ ملنا چاہیے۔ مدینہ کی اور عورتیں بہت آرام سے رہتی ہیں، ہمیں بھی آرام سے رہنے کا حق ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ مطالبہ کیا تب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے نبی کی عورتوں کو یہ پیغام دلوایا کہ اگر تم کو دنیا چاہیے اور دنیا کی دولت چاہیے تو آؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، مگر پھر تم کو نبی کے گھر میں رہنے کا ادھیکار نہیں۔ اے نبی کی عورتوں، اگر تمہیں دنیا کی رنگینی، دنیا کی دولت، دنیا کی چکا چوند چاہیے تو آ جاؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، لیکن میں تم کو اپنے نبی کے گھر سے، اپنے گھر سے میں تم کو نکال دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو اے نبی کی بیویو، تم نبی کے ساتھ رہو، اچھے کام کرتی رہو، اللہ کے نبی کے ساتھ رہو گی، تمہیں اللہ جنت عطا کرے گا۔ ہاں، تمہیں نبی کے گھر میں عیش و آرام تو نہیں ملے گا، بہت اچھا گھر تو نہیں ملے گا، بہت اچھا کھانا تو نہیں ملے گا، لیکن اگر تم نبی کے ساتھ نیکی کا کام کرتی رہو گی تو اللہ کا وعدہ ہے تم کو جنت ضرور ملے گی۔ جب قرآن کی یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ اے عائشہ، ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں، کہیے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ اے عائشہ، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں تم غور سے سننا اور کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد تم مجھ کو جواب دینا۔ اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ آپ اس طریقے سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ دیں۔ آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تم کو آپشن دے رہا ہے، تم کو چوائس دے رہا ہے، یا تو تم دنیا کی دولت لے کر کے اپنے نبی سے الگ ہو جاؤ، یا دنیا کی تکلیفیں اٹھا کر کے تم نبی کے ساتھ رہو۔ کیا کرو گی عائشہ؟ تمہاری چوائس کیا ہے؟ میری پیاری ماں بہنوں، اماں عائشہ نے کیا جواب دیا تھا؟ آج وہ جواب میری پیاری ماں بہنوں ہمارے اور آپ کے گال پہ تھپڑ ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے مر رہے ہیں، دنیا کے لیے کھٹ رہے ہیں، دنیا کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں حضرت عائشہ کے اس جواب کو سن کر کے سوچے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی، افی ھذا استامر ابویا، اے اللہ کے نبی، کیا اس کے بارے میں مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ لینا پڑے گا؟ نہیں نہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرا جواب بالکل کلیئر ہے، میرا جواب بالکل واضح ہے، میں نے اللہ کو چن لیا، میں نے رسول کو چن لیا، میں نے جنت کو چن لیا۔ مجھے نہیں چاہیے دنیا کا عیش و آرام، مجھے نہیں چاہیے اچھا گھر بار، مجھے نہیں چاہیے اچھا کھانا، میں اللہ کو چنتی ہوں، میں رسول کو چنتی ہوں، میں جنت میں مکان کو چنتی ہوں۔ یہ جواب تھا حضرت عائشہ کا۔ اس کے بعد اب قرآن کا 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب، اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے کوئی بے حیائی کا کام کیا تو تم کو ڈبل سزا دی جائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس کا مقام جتنا بڑا ہوگا اس کے گناہ کی سزا بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ غلط کام عام آدمی کرے تب بھی غلط ہے، اور عالم دین کرے تب بھی غلط ہے، لیکن عالم دین اگر غلط کام کرے گا تو اللہ کی پکڑ زیادہ ہوگی کہ تم عالم تھے، تم تو جانتے تھے، تم نے یہ غلط کام کیوں کیا، اس کو اللہ کے زیادہ جواب دینا پڑے گا۔ اب یہاں سے قرآن کا 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اللہ نے طریقہ بتایا ہے قرآن کی آیتوں میں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اے نبی کی عورتوں،
تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوگی، جو رسول کی فرما بردار ہوگی. یہاں اللہ نے قنوت کا لفظ استعمال کیا. قنوت جانتے ہیں؟ دعائے قنوت ہم لوگ پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں. یہ مصیبت آنے پر ہم قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. قنوت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تابعداری کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی پرماننٹ بات ماننا. تو یہاں قنوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی کی عورتوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پرماننٹ فرما برداری کرو گی اور نیک عمل کرو گی تو ہم نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے. اس کے بعد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو. کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنے کے ٹائم تمہاری آواز میں لچک پیدا نہ ہو. موبائل پر آج ظاہر ہے ہر گھر میں موبائل ہے. لڑکیوں کے پاس بھی موبائل ہے، ماں کے پاس بھی موبائل ہے، بیٹی کے پاس بھی موبائل ہے. موبائل پر کبھی کسی انجان نمبر سے بھی کال آ سکتا ہے، کسی غیر مرد کا بھی کال آ سکتا ہے. اب ایک مسلمان عورت کیا موبائل استعمال نہ کرے؟ نہیں کرے گی، استعمال تو کر سکتی ہے، لیکن استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایک عورت اگر موبائل پر کسی غیر مرد سے بات کرے تو کیسے کرے. فرمایا تیری آواز میں لچک نہ ہو، تیرے انداز میں کشش نہ ہو، تیرے انداز میں سختی ہو. تو کڑک انداز میں بات کرے، تو کٹھورتا کے ساتھ بات کرے، تاکہ سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ مجھے سگنل مل رہا ہے اور میری دال یہاں گل سکتی ہے، میرا مسئلہ یہاں حل ہو سکتا ہے. جب عورت کڑک انداز میں بات کرے گی سامنے والا سمجھ جائے گا یہاں میری دال گلنے والی نہیں ہے. عورت کی آواز کے اندر بھی ایک کشش ہوتی ہے. بہار میں بعض علاقوں میں نے سنا مردوں کے مجمع میں عورت تقریر کر رہی ہے، اللہ معاف کرے. مشاعرے ہوتے ہیں، شاعرات آتی ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے جب شاعرات آتی ہیں مشاعروں میں تو ان کی شاعری سنی کم جاتی ہے اور دیکھی زیادہ جاتی ہے. ان کے لٹکے جھٹکے اور ان کی زلفیں اور ان کے چہرے کے جو نشیب و فراز ہوتے ہیں اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. نوجوانوں کو بڑا مزہ آتا ہے. میرے بھائیوں، عورت کی آواز کے اندر بھی ایک کشش ہے، اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کی بیویوں سے فلا تخضعن بالقول، تم غیر مردوں سے بات کرنے کے ٹائم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، سامنے والے کے دل میں اگر بیماری ہے، شہوت کی بیماری ہے، تو وہ تمہارے بارے میں کہیں غلط خیال نہ اس کے دل میں آ جائے. لیکن کڑک انداز میں بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کریں، آپ گالی گلوچ کریں. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جو بھی بات کرو صحیح بات کرو، دستور کے مطابق کرو، درست بات کرو، اچھی بات کرو. تو پہلے حکم دیا کہ تمہاری آواز میں لچک پیدا نہ ہو. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. لیجئے، ابھی تک تو یہ کہا جاتا تھا، یہ تو مولانا لوگوں نے اپنے من سے بنا کے رکھا ہے، عورتوں کو قید کر کے رکھنا اور عورتوں کو چار دیواری کے اندر رکھنا یہ مولویوں کا فتویٰ ہے، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کے 22ویں پارے کی آیت ہے. جاؤ خود اٹھا کر کے قرآن دیکھ لو، ترجمہ دیکھ لو، ٹرانسلیشن دیکھ لو، انواد دیکھ لو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی کی عورتوں تمہارا کام گھر کو سنبھالنا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. عورت یہ نہ سمجھے کہ میری ڈیوٹی کمزور ہے، میرا کام کمزور ہے. تجھے گھر کے اندر رہ کر کے ایک اچھی ماں بننا ہے، ایک اچھی بیٹی بننا ہے، ایک اچھی بیوی بننا ہے. ضروری نہیں ہے کہ عورت ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کر کے غیر مردوں کو لبھائے گی تب یہ کہلائے گی کہ ہاں اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا.
بڑے بڑے شاپنگ مال میں اور بڑی بڑی دکانوں میں عورت کو آدھے ادھورے کپڑے پہنا کر کے وہاں غیر مردوں کو آکرشت کرنے کا کام دیا جائے، تب عورت کو لگے کہ ہاں صاحب میں بڑے کام کی چیز ہوں۔ اسلام یہ کہتا ہے عورت گھر کے اندر رہ کر کے، پردے کے اندر رہ کر کے بھی بہت کچھ کر سکتی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر جمی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جب تم گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے، نمایاں کر کے، سجا کر کے، سنوار کر کے، ایسے کپڑے پہن کر جس کپڑے میں تمہاری خوبصورتی نظر آئے، ایسی بن کر کے تم نہ نکلا کرو۔ تبرج عربی میں برج کہتے ہیں، کسی قلعے کی ایسی عمارت کو جو دور سے نظر آئے اس کو عربی میں برج کہتے ہیں، اسی سے بنا ہے تبرج، یعنی عورت ایسی بن کر کے نہ نکلے کہ دور سے ہی پتہ چل جائے کہ ہاں عورت جا رہی ہے۔ آج تو حالات یہ ہے ماشاءاللہ، لیڈیز کے پرفیوم الگ آ رہے ہیں، جینٹس کے پرفیوم الگ آ رہے ہیں۔ اب تو خوشبو بتا دیتی ہے کہ کوئی اس راہ سے ہو کر گیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام تو وہ دین ہے جو عورت کو خوشبو لگا کر کے غیر مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرنے سے منع کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَأْثَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ، جو عورت خوشبو لگا کر کے غیر مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، ایسی عورت بد چلن ہے، بے حیا ہے، زانیہ ہے، ایسی عورت کو اللہ کے نبی نے بد چلن قرار دیا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، مسلمان عورتیں ہیں، مجھے تو حیرت اس کے باپ پر ہوتی ہے، مجھے حیرت اس کے بھائی پر ہوتی ہے، مجھے حیرت اس کے بیٹے اور اس کے شوہر پر ہوتی ہے کہ وہ کیسے الاؤ کرتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں ایسے کپڑے پہنے جیسے آج مسلمان لڑکیاں اور عورتیں پہن رہی ہیں۔ ایسا لباس ہے، پوری آستین نظر آ رہی ہے، پیٹھ نظر آ رہی ہے، عورت کا پورا جسم نظر آ رہا ہے، اتنا ٹائٹ کپڑا ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود ایسا لگ رہا ہے کہ عورت ننگی ہے۔ اور جب ہم اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے آج کے دور کے فیشن کو سامنے رکھ کر کے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس بات کو بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے اور میں نے ابھی ان کو نہیں دیکھا، یعنی قیامت کے پہلے وہ لوگ آئیں گے۔ نمبر 1، قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑا ہوگا اور وہ کوڑے سے لوگوں کو ماریں گے۔ اب یہاں کوڑے کا مطلب کوڑا بھی ہو سکتا ہے اور یہاں کوڑے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں پاور ہوگا، ان کے ہاتھ میں طاقت ہوگی اور وہ طاقت کا غلط استعمال کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اور ظالم کسی بھی نام سے اور کسی بھی شکل سے اگر ظلم کر رہا ہے تو یہ حدیث آپ وہاں پر فٹ کر سکتے ہیں۔ جو اپنی کرسی کا ناجائز فائدہ اٹھائے، جو اپنے پاور کا غلط استعمال کرے، جو مجبوروں پر ظلم کرے، جو بے قصوروں کے گھروں کو گرا دے، جو مجبوروں پر، غریبوں پر ظلم کرے، وہ یاد رکھے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ آج اگر آپ کے پاس اقتدار اور کرسی ہے، کل نہیں ہوگی، اور جب کل نہیں ہوگی تب آپ اپنے انجام کو بھگتیے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑا ہوگا اور وہ دوسروں کو ماریں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں جانے والے دوسرے لوگ وہ ہوں گے، ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔
اے میرے نبی میں قربان جاؤں، آپ نے ایسا لفظ استعمال کر دیا، آپ نے اسکرٹ کا نام نہیں لیا، آپ نے جینس کی پینٹ کا نام نہ لیا، آپ نے ٹی شرٹ کا نام نہ لیا، آپ نے ساڑی کا نام نہ لیا، آپ نے کوئی ایسے کپڑے کا نام نہ لیا جو آج پہنا جاتا ہے، آپ نے بس دو لفظ استعمال کیا، کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ مسلمان عورت ہیں، آپ کا کپڑا آپ کے شریر کو ڈھانپنے والا ہونا چاہیے، شریر کو دکھانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی کلکتہ سے آ رہا ہوں میں، جمعہ کا خطبہ میں نے کلکتہ میں پڑھایا۔ کلکتہ کی سڑکوں پر مسلمان عورت جا رہی ہے، ماشاءاللہ نقاب میں جا رہی ہے، نقاب میں جا رہی ہے، مگر اس نقاب کے اندر اتنے ڈیزائن بنے ہیں، اتنے نقش و نگار بنے ہیں، اتنے اس کے اندر اتنا اس نقاب کو سجایا گیا ہے کہ شاید بغیر نقاب کے اگر وہ عورت گزرتی تو شاید اتنی توجہ اس کی طرف نہ دی جاتی جتنی نقاب کی وجہ سے دی جا رہی۔ میری پیاری ماں بہنوں، نقاب اور پردے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ عورت کو چھپایا جا سکے۔ اگر نقاب کے ذریعے عورت اپنے آپ کو دکھا رہی ہے تو وہ نقاب بھی حرام ہے، وہ نقاب بھی غلط ہے۔ کاسیات عاریات، کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ مائلات، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی۔ ممیلات، ان کی چال کے اندر بے حیا عورتوں کی چال ہوگی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کا بال کا بنانے کا جو اسٹائل ہوگا، ان کے بالوں کا جوڑا جو ہوگا وہ اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا۔ وہ اپنے بالوں کا جوڑا ایسے بنائیں گی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ولا یجدن ریحہا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے نبی کی تعلیم۔ تو عورت گھر سے نکلے تو تبرج کر کے نہ نکلے، بن سنور کر کے نہ نکلے۔ نبی اکرم کا دور ہے، مسجد میں نماز کے لیے عورتیں بھی آیا کرتی ہیں، مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف لگتی ہے، نماز ختم ہوتی ہے، مرد حضرات بھی مسجد سے نکل رہے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی نظر پڑ گئی، آپ نے دیکھا کہ مردوں اور عورتوں کی بھیڑ آپس میں گڈمڈ ہو رہی ہے، مل رہی ہے۔ آپ نے بڑے غصے میں عورتوں سے کہا، استاخرنا، اے عورتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ، لیس لکن ان تحققن الطریق، بیچ راستے میں سے چلنا تمہارا کام نہیں ہے۔ عورتوں پیچھے ہٹو، تمہارا کام بیچ راستے میں سے چلنا نہیں ہے، مردوں سے سٹ کر کے چلنا نہیں ہے۔ علیکن بحافات الطریق، اے عورتوں تم کناروں سے چلو، تم راستے کے کناروں سے چلو، بیچ راستے میں سے نہ چلو۔ او میری پیاری ماں بہنوں، وہ رات رات بھر جلسے اور تقریریں سننے والی عورتیں تو نہیں تھیں، انہوں نے نبی کی حدیث کو سنا، انہوں نے نبی کے جملے کو سنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، نبی کا ایک جملہ سننے کے بعد عورتوں نے اللہ کے نبی کی بات پر عمل کیا، اور اتنا کنارے سے چل رہی تھیں کہ بعض عورتیں دیوار سے چپک کر کے چلتی تھیں اور ان کا کپڑا دیوار میں پھنس جایا کرتا تھا۔ نبی نے ایک جملہ استعمال کیا اور ان کے پردے کا یہ عالم تھا، ان کی اطاعت کا یہ عالم تھا۔ میرے پیارے ساتھیو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے نبی کے گھر کی عورتوں تم بن سنور کر کے نہ نکلا کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کیا کرو۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، او میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتی ہیں کم سے کم رمضان میں شروع کر دیجئے، اور کوشش کیجئے کہ رمضان میں ایک وقت کی نماز بھی قضا نہ ہونے پائے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے ایک مہینہ نماز کی پابندی کر لی تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اگر رمضان بھر نماز پڑھ سکتی ہیں، ایک مہینہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھ سکتی ہیں، تو سال کے باقی 11 مہینے بھی آپ نماز کی پابندی کر سکتی ہیں۔
بہانے مت کیجئے، نماز نہ پڑھنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ نبی کے دور کی عورتیں گیس کے چولہے پر کھانا نہیں بناتی تھیں، نبی کے دور کی عورتیں نل سے پانی نہیں بھرتی تھیں، اس زمانے کے بچوں کو ڈائپر استعمال نہیں کرایا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی بچے پلتے تھے، عورتیں سارے کام کرتی تھیں اور نماز کی پابندی بھی کرتی تھی۔ اس لیے نماز نہ پڑھنے کا ہمارے اور آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے میرے بھائی۔ ابھی سیریا کے اندر جو زلزلہ آیا تھا، اس میں ایک 6 یا 7 سال کی بچی نے جو 3 دن تک بے ہوش تھی ملبے کے نیچے، جب اس کو نکالا گیا اور ہوش میں آئی ہے وہ لڑکی، تو 6 یا 7 سال کی وہ بچی ہوش میں آنے کے بعد پہلا جو لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے، پہلا جو جملہ اس کے منہ سے نکلتا ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ کم من صلاۃ ضیعتھا، کم من صلاۃ ترکتھا، پتہ نہیں کتنی نمازیں میری چھوٹ گئیں۔ 6 یا 7 سال کی بچی کو اس بات کی ٹینشن ہے، اس بات کی فکر ہے کہ میری کتنی ٹائم کی نمازیں چھوٹ گئیں۔ اللہ اکبر! آج ہم ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، جوان ہیں، ہماری مائیں بہنوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے مردوں کا بھی یہی حال ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ 4-5 دن میں شروع ہو رہا ہے میرے بھائیوں، آئیے ہم اس رمضان کو اپنی زندگی میں ایک بہترین تبدیلی کا مہینہ بنائیں۔ اگر آج تک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو آنے والے رمضان میں ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ رمضان میں سب چینج ہو جاتا ہے نا بھائی۔ صبح کو 4 بجے کون اٹھ کر کے ناشتہ کرتا ہے؟ ناشتہ تو صبح 9-10 بجے ہوتا ہے نا، یہ صبح 4 بجے کون سا ناشتہ ہو رہا ہے؟ رمضان میں ہم صبح 4 بجے اٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ دوپہر کا کھانا ہماری عادت ہوتی ہے، مگر رمضان کے 1 مہینہ ہم دوپہر میں کچھ نہیں کھاتے، سیدھے شام کو کھاتے ہیں افطار کے ٹائم۔ کھانے کا ٹائم چینج ہو گیا، سونے کا ٹائم چینج ہو گیا، ناشتہ کا ٹائم چینج ہو گیا، دوپہر کا کھانا ہم کھانا بند کر دیتے ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو پریورتن کرنا چاہیں، اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیں، اپنے آپ کو بدلنا چاہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو بیڑی پیتا ہے، جو سگریٹ پیتا ہے، جو کسی بھی طریقے کی غلط عادت میں پڑا ہوا ہے، اگر وہ اپنی عادت کو بدلنا چاہتا ہے تو رمضان کا مہینہ سبق دے رہا ہے کہ تو بدلنا چاہتا ہے تو بدل سکتا ہے۔ بدلو اپنے آپ کو، اپنی بری عادتوں پر کنٹرول پاؤ اور اپنی اچھی عادتوں کو بڑھاؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے عورتوں نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ بیوی کے پاس زیورات ہیں، مسئلہ آتا ہے ہمارے پاس، مولوی صاحب میری بیوی زیور لے کے آئی ہے مائکے سے، اس زیور کی زکوٰۃ مجھے نکالنی ہے یا بیوی کو نکالنی ہے؟ مسئلہ آتا ہے نا، سوال آتا ہے ہمارے پاس۔ تو مسئلہ سن لو، زیور کی مالک اگر عورت ہے، زیور عورت کا ہے تو قاعدے سے زکوٰۃ تو عورت کو دینی چاہیے، مگر چونکہ عورت کی الگ سے کوئی آمدنی نہیں ہے، شوہر ہی اس کو کما کے لا کے دیتا ہے، اس لیے اگر شوہر نکال دے زکوٰۃ تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ اس زیورات کی زکوٰۃ نکالے تو عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ زیور کی زکوٰۃ نکالے، اور اگر اس کے پاس کیش رقم نہیں ہے تو اسی زیور میں سے کچھ زیور بیچ کر کے نکالے۔ لیکن اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کی اگر اس کے پاس زیورات ہیں، سونا چاندی ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اللہ نے عورتوں کا نام لے کر کے کہا وَآتِينَ الزَّكَاةَ، تمہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے مسلمان عورتوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہو، رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ حکم اس لیے دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طریقے کی گندگی سے تم کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، ہر طریقے کی گندگی سے اللہ اپنے نبی کے گھر کو دور کرنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں بہت گندگی ہے میرے بھائی، بہت گندگی ہے، حالات کنٹرول کے باہر ہیں۔
آج کس کی لڑکی رات میں کس سے بات کر رہی ہے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. کون سا ایسا گاؤں ہے جہاں زناکاری کے واقعات نہ ہو رہے ہوں. بچا لو اپنے بچوں کو میرے بھائیوں، بچا لو اپنی بچیوں کو. اس زہریلے ماحول میں اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی پردہ سکھاؤ، شرم و حیا کا سبق دو. اپنی بچیوں کو بتاؤ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. اور یہ کام ماں کرے گی، اور ماں تب کرے گی جب ماں خود صحیح ہوگی. جب ماں خود پردہ کرے گی تب بچی کو پردہ سکھائے گی. جب ماں خود حیا والی ہوگی تب بچی کو حیا سکھائے گی. جو عورت خود بے پردہ رہتی ہو، بے حیا رہتی ہو، وہ بچی کو کیا سبق دے گی؟ آج پورے ہندوستان میں خبریں آ رہی ہمارے پاس، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب میں داخل ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے چنگل میں پھنس رہی ہیں، اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں، اسلام کا سودا کر رہی ہیں. اور قوم بیچاری سوئی پڑی ہے، قوم سوئی پڑی ہے. ہمیں تو بریانی کھانے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو شادیوں میں بہترین کھانا کھانے سے فرصت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، کبھی فرصت ملے تو ان مدوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. میں اکثر اپنی ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ آج ہماری عورتوں کو دین کی باتیں جتنی پہنچنی چاہیے نہیں پہنچ پا رہی. عورتوں کو جتنی دین کی باتیں ملنی چاہیے نہیں مل پا رہی ہیں. آج آپ دیکھیے جمعہ کی نماز آپ کے گاؤں میں ہوتی ہے، آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے جمعہ کے اندر. آپ کے گاؤں میں ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا عورتوں کو دین سیکھنے کا حق نہیں ہے؟ کیا سال کا ایک جلسہ کافی ہے ان کو دین کی بات بتانے کے لیے؟ مرد حضرات تو پھر بھی جلسے جلوس میں چلے جاتے ہیں، عورتیں دین کی باتیں بہت کم سنتی ہیں. اور آج کتنی عورتیں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اسلام کو کون کون سی چیزیں برباد کر دیتی ہیں. آج عورتوں کے اندر اتنی جہالت ہے، اللہ معاف کرے. آج شرک ہو رہا ہے. آپ کی شیرسا بادی برادری کے اندر میں نے دیکھا عورتیں شرک کر رہی ہیں. تعویذ پہنا جا رہا ہے، قبروں پہ جا کے سجدہ کیا جا رہا ہے، گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے. آج یہ تمام کام ہمارے گھر کی عورتیں کر رہی ہیں اور ہم اور آپ سوئے پڑے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دین کی تعلیم سکھاؤ. اسی لیے اللہ کے نبی عیدین کی نماز میں، عید اور بقرعید کی نماز میں خاص طور سے حکم دیتے تھے عورتوں کو عیدگاہ جانے کا. آپ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ عورتوں کو عیدگاہ لے کے جاؤ، یہاں تک کہ اگر یہ عورتیں حیض کی حالت میں ہوں، ناپاکی کی حالت میں ہوں، تب بھی ان کو عیدگاہ لے کے جاؤ. وہ مصلی سے دور رہیں گی، کنارے بیٹھی رہیں گی، مگر امام کی دعا میں شامل رہیں گی. یہاں تک آپ نے فرمایا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، اپنی پڑوسن سے، اپنی بہن سے ادھار لے لے، مگر وہ عیدگاہ میں ضرور جائے، وہ عید اور بقرعید کی نماز میں شامل ہو. یہ تاکید کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں اور آپ کو اپنے بہن بیٹیوں کی اس چیز پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج افسوس کی بات ہے، آج کا مرد بھی بے غیرت بن گیا ہے. گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، مرد کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے. یاد رکھو، جس بھائی کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے اور بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس شوہر کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے اور شوہر کو مزہ آتا ہے، اور جس باپ کی بیٹی ٹائٹ کپڑے پہن کر کے گھوم رہی ہے اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھائی، وہ باپ، وہ شوہر بے غیرت ہے، وہ دیوس ہے. اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ پاک صاف کرے گا. وہ کون سے 3 لوگ ہوں گے؟ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2 والمرأة المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت. اور نمبر 3 والدیوس، بے غیرت مرد جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا. اللہ غیرت والا ہے، نبی غیرت والے ہیں، صحابہ غیرت والے ہیں. اپنے اندر بھی غیرت پیدا کرو، شرم و حیا پیدا کرو، اور جب آپ کے اندر غیرت ہوگی تب آپ
اپنے گھر کی عورتوں کو بھی غیرت والا بنائیں گے، اپنے گھر کے اندر کوئی بے پردگی آپ برداشت نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی عورتوں، اللہ تعالیٰ ہر طریقے کی گندگی سے تم کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر جو آخری آیت ہے قرآن کے 22ویں پارے میں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں کو جو حکم دے رہا ہے، وہاں پہ آخری بات جو اللہ نے کہی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو تم یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اس کو دہرایا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، ہو سکے اور پاسبل ہے، ممکن ہے، آپ ایک مہینہ فیس بک کو چھوڑ دیجئے، ایک مہینہ ٹیلی گرام کو چھوڑ دیجئے، ایک مہینہ انسٹاگرام کو چھوڑ دیجئے، اور ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں، ایک مہینہ یوٹیوب کو بھی چھوڑ دیجئے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یوٹیوب پر تو آپ کی تقریر سنتے ہیں ہم، مجھے بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے، وہ عبدالغفار صاحب کو دیکھتے دیکھتے کب کیٹرینا کیف آ جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، بڑا ہوشیار ہے یوٹیوب۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا ہمارے موبائل پر بڑی گندی تصویریں آتی ہیں، وہ گندی تصویریں کیوں آتی ہیں؟ جو آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب وہی دکھاتا ہے۔ آپ نے ایک ویڈیو دیکھنا شروع کیا، یوٹیوب بہت ہوشیار ہے، وہ سمجھ گیا آپ کو کیا پسند ہے، آپ جو دیکھیں گے وہی آپ کو دکھائے گا۔ ایک مہینہ عبادت کا مہینہ بنا لو میرے بھائی۔ جب اللہ نے 12 مہینوں میں اس ایک مہینے کو چن لیا ہے قرآن کو نازل کرنے کے لیے، بھئی اللہ اگر چاہتا تو قرآن کو شعبان میں اتار دیتا، شوال میں اتار دیتا، محرم میں اتار دیتا، مگر اللہ نے رمضان میں اتارا، اور نام لے کر کے اللہ نے قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا ہے۔ اس ایک مہینے کو جب اللہ نے قرآن کا مہینہ بنایا ہے تو ہم اور آپ اس ایک مہینے میں قرآن سے جڑ جائیں میرے بھائیوں، تلاوت کرو قرآن کی۔ میری ماں اور بہنوں تلاوت بھی کرو، 2 طرح کی تلاوت، فارمولہ دے رہا ہوں، رمضان 3 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، فارمولہ دے رہا ہوں، کوشش کرو اس رمضان میں اس فارمولے پر عمل کریں۔ جب قرآن کی تلاوت کرو تو 2 طرح سے تلاوت کرو، ایک تلاوت کرو سمپل تلاوت، تلاوت یعنی پڑھ رہے ہیں آپ، الف لام میم پڑھ لیا آپ نے، سیقول پڑھ لیا، تلک الرسول پڑھ لیا، ایک پارہ 2 پارہ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ تلاوت کریں۔ ایک تلاوت سمپل کریں، ایک تلاوت آپ کریں ترجمہ کے ساتھ۔ احسن البیان ایک تفسیر ہے، عام طور سے مل جاتی ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر عام طور سے مل جاتی ہے، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اچھی سی مستند تفسیر لے لیں آپ، اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جتنا ہو سکے 1 پیج 2 پیج 5 پیج قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا شروع کریں۔ اس رمضان میں آپ یہ 2 طریقے کی قرآن کی تلاوت کریں، اور موبائل سے جہاں تک ہو سکے دور رہیں۔ اور رمضان کا مہینہ صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں ہے، 14-15 گھنٹے آپ کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے رمضان کا حق ادا ہونے والا نہیں ہے۔ رمضان کو گناہوں سے بچنے کا مہینہ بنائیے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، صاحب دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، رات میں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ میں کرناٹک میں گیا پچھلے سال رمضان میں، وہاں ایک نوجوان میرے پاس آیا، بولا مولوی صاحب ایک فلم ہے، اس میں اللہ کے نبی کے دور کی کہانی کو دکھایا گیا ہے، فلم کا نام ہے دا میسج۔ تو بولا کہ مولوی صاحب اس فلم کو دیکھنا کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جو فلم آپ بتا رہے ہیں دا میسج، اس میں صحابہ کی تصویر بھی آئی ہے؟ کہا کہ ہاں، سارے صحابہ کو تو اس میں نہیں دکھایا گیا ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا چہرہ ڈھانک کے دکھایا گیا ہے، مگر بہت سارے صحابہ کو اس میں فلمایا بھی گیا ہے، جیسے حضرت حمزہ ہیں، حضرت بلال ہیں، تو ان کو دکھایا گیا ہے اس میں۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤں آپ کو، چلو 2 منٹ کے لیے مان لو کہ فلم کی اسٹوری صحیح ہے، فلم میں جتنا کچھ بتایا گیا ہے سب بالکل صحیح ہے، مگر آپ نے اگر اس فلم میں حضرت بلال کو دیکھ لیا تو جب بھی حضرت بلال کا نام آئے گا
تو آپ کو اسی فلم والے بلال یاد آئیں گے۔ جب بھی حضرت حمزہ کا نام یاد آئے گا آپ کو لگے گا حمزہ وہی ہے جو میں نے دی میسج فلم میں دیکھا تھا۔ میں نے کہا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ صحابہ کے اوپر بنی ہوئی فلمیں ہم دیکھیں۔ صحابہ کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ہم آڈیو سن سکتے ہیں، تقریریں سن سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحابہ کے نام پر جو فلمیں بنے گی وہ مناسب نہیں ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں وہاں کرناٹک میں لوگوں نے بتایا کہ بڑے شوق سے لوگ دیکھتے ہیں، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ صاحب رمضان کا مہینہ ہے تو یہ والی فلم دیکھنا اس میں بڑا ثواب کا کام ہے، تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ کچھ دنوں تک ارطغرل غازی کے نام سے ایک مووی آئی تھی، اس میں بڑی بہادری کے واقعات دکھائے جا رہے تھے، ہمارے بعض نوجوان بڑے شوق سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ صاحب یہ تو بڑی بہادری کی باتیں ہیں، فلم ہوتی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان میں ان تمام فضول چیزوں سے میرے پیارے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور کوشش کریں کہ یہ جو رمضان 2023 کا آنے والا ہے یہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بن جائے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں، اس سال نہیں ہیں، کسی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ابھی بنارس میں ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کی بہن کی شادی تھی، بہن کی شادی تھی، بنارس سے 300 کلومیٹر دور سے بارات آئی تھی، لڑکے والے آئے تھے، نکاح ہوا، اس کے بعد 300 کلومیٹر دور جہاں کا رہنے والا تھا وہاں ولیمہ تھا۔ ہمارے دوست اور ان کی فیملی ولیمہ میں گئی۔ ان کا جوان ماموں جس کی عمر 20 سے 25 سال رہی ہوگی، ان کا ماموں اور ان کی نانی راستے میں کار کا ایکسیڈنٹ ہوا، کار ڈیوائیڈر سے جا کے بہت بری طریقے سے لڑ گئی۔ نانی اور ماموں دونوں سخت زخمی ہوئے، ہاسپٹل میں تقریباً 15 دن تک ایڈمٹ رہے۔ اس کے بعد ماموں کا انتقال ہو گیا۔ 20-25 سال کا جوان لڑکا، ابھی جس کا رشتہ لگا تھا، شادی ہونے والی تھی، وہ ہاسپٹل میں اس نے دم توڑ دیا۔ آج شادی کی خوشی کے بعد پورا خاندان رو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی بڑا خطرناک حادثہ ہوا تھا، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے ایک نئی زندگی دی، لیکن ہم برابر سفر میں رہتے ہیں۔ کبھی بائی روڈ سفر ہو رہا ہے، کبھی فلائٹ سے جا رہے ہیں، کبھی ٹرین سے جا رہے ہیں۔ اب تو دل ڈرتا بھی ہے، نہ جانے کب کون سا حادثہ ہو جائے اور زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارو۔ اگر گناہوں کی دنیا میں ہم اور آپ رہے ہیں تو اب سے بھی موقع ہے ہم اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، باز آ جائیں۔ یاد رکھو، گناہ کی جو دنیا ہے، گناہ کی جو زندگی ہے، وہ ہمیں اور آپ کو ذلیل کرنے والی ہے۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گی، آخرت میں بھی ذلیل کرے گی۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ میرے بھائیوں۔ آنے والا رمضان کا مہینہ ہمیں ایک چانس دے رہا ہے، ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ نبی نے بد دعا کی ہے اس انسان کے لیے، جبریل امین نے بد دعا کی ہے، اور نبی نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے، جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ بس ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین اس ماہ مبارک کی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج کے اس جلسے میں ہمارے جو بھائی بہن آئے ہیں، اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، سب کے گناہوں کو درگزر فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔